میں خط لکھے جاتے تھے، مکتوب لکھے، مکتوب وہی خط بولا جاتا ہے، تو خط لکھا کرتے تھے فارسی میں۔ علماء اکرام بادشاہ عمرہ اور روسا یا اور بادشاہوں کے جو خطوط آج محفوظ ہیں وہ سب کے سب فارسی میں ہیں، یعنی کوئی بادشاہ ہو، کوئی علماء ہو، سب کا خطوط کیا ہوتا تھا؟ پہلے فارسی میں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اردو کے شعراء بھی یہ شمول مکتوب نویسی تمام نثری کام فارسی میں ہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، یعنی شعراء جو لوگ، شاعر لوگ جو تھے، شاعر کا جمع ہوتا ہے شعراء، کس کا جمع؟ شاعر کا جمع، شاعر کا جمع ہوتا ہے شعراء۔ شعراء لوگ بھی فارسی میں ہی لکھا کرتے تھے۔ اردو میں اہم شعراء اور کی طرف سے لکھی جانے والی خطوط کی تاریخ مرتب کریں تو یہ معلوم ہوتا کہ 1846 یعنی 1846 کے بعد غالب نے اردو میں اپنے احباب کو خطوط لکھنا شروع کیے، یعنی 1846 کے بعد جو ہے غالب نے خطوط لکھنا شروع کیا اپنے احباب کو۔ اسی زمانے میں غلام گوش بے خبر بھی اردو مکتوب نویسی کی طرف آئے۔ غالب نے اپنی زندگی کے آخری 2 دہائیوں میں تقریباً 900 خطوط اپنے عزیز دوستوں اور شاگردوں کو نام روانہ کیے، یعنی غالب نے قریب 900 خطوط لکھے، 900 خطوط جس کو اپنے دوست، عزیز، شاگرد کو لکھے تھے۔ ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کے زندگی میں شائع ہو گئے، یعنی کہ ان کے زندگی میں ہی 2 خطوط شائع ہوئے تھے، اور ان کا نام ہے عود ہند، دوسرا ہے اردو معالی، اردو معالی، یہ اس کا 2 خطوط ہے، سمجھ گئے؟ عود ہند، اردو معالی۔ غالب کے بعد سر سید حالی سبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبد المجید دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ یہ مکتوب اطلاعات کا بڑا خزینہ ہے اور ان سے زندگی کے سینکڑوں پوشیدہ پہلو آئینہ ہو جاتی۔ دیکھو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ غالب کتنے خطوط لکھے قریب اپنے عزیز دوستوں کو، تو وہ 900 خطوط لکھے۔ تو ان کے 2 خطوط کے مجموعے کون سے ہیں؟ تو عود ہند، اردو معالی، یہ 2 خطوط ہیں۔ غالب نے خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ تو 1846 کے بعد۔ تو ایسے سوال آپ کو ایگزام میں پوچھے جائیں گے، اور یہ سوال صرف یہاں نہیں، 11th میں نہیں، اب 12th میں جائے گا وہاں بھی ملے گا، 10ویں میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ سوال سمجھ گئے؟ کافی امپورٹنٹ ہے۔ آگے بڑھتا ہو، خط کیا ہے؟ ذاتی نوعیت کی چیز ہے۔ مکتوب نگار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسے لکھ رہا ہے وہی اسے دیکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مکتوب نگار اپنے دل کی وہ باتیں بھی لکھ جاتی ہیں جنہیں دوسرے مواقع پر اس پیش کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ جذبات کی جس روح میں مکتوب نویس نے خط لکھا اور اسے روانہ کر دیا وہ خط محفوظ ہوتا ہے۔ مکتوب نگار جس زمانے یا جس مقام سے خط لکھتا ہے وہ اپنے حالات بیان کرتے ہوئے بے ارادہ اپنے زمانے اور دوسروں کے احوال بھی متوازی طور پر رقم کر چلتا ہے۔ اس لیے کسی بھی اہم شخصیت کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے خطوط نہایت ضروری ہے، یعنی کسی شخصیت کو جاننے کے لیے، اہم شخصیت کو جاننے کے لیے خطوط پڑھنا ضروری ہے اور سنجیدہ ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ غالب کے خطوط اردو کے ادبی تاریخ کا سب سے قیمتی سرمایہ میں جہاں سچائی اور کربلا اظہار بیان کرنے میں اپنی معراج حاصل کر لی۔ تو یہ تھا اپنا خطوط کے بارے میں، سمجھ گئے؟ اب ہم لوگ اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ اصل ایگزام میں تو یہیں سے پوچھے جاتے ہیں۔ چلو اب ہم لوگ غالب کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ اسد اللہ خان غالب، مرزا غالب کا پورا نام اسد اللہ خان غالب۔ دیکھو مرزا غالب جو ہے
مرزا غالب کے نام سے جانا جاتا ہے, سمجھے. لیکن اس کا پورا نام جو ہے اسد اللہ خان غالب, اسد اللہ بیگ خان ہے. کیا ہے پورا نام؟ اسد اللہ بیگ خان ہے. 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی ناہنیال آگرہ میں پیدا ہوئے. یعنی 27 دسمبر 1797 عیسوی کو وہ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی ناہنیال آگرہ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی ناہنیال آگرہ میں پیدا ہوئے. جب میں پوچھا جائے کہ اسد اللہ خان غالب کہاں پیدا ہوئے تو 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنے ناہنیال آگرہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے. یعنی غالب کے پتا جی کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے مرزا عبداللہ بیگ. اور والدہ عزت النساء بیگم. کیا ہے؟ عزت النساء بیگم. غالب کے نانا خواجہ مرزا غلام حسین خان سرکار میرٹھ کے ایک فوجی افسر اور آگرہ کے عمائد میں سے تھے. یعنی جو غالب کا نانا تھا مرزا غلام حسین خان, وہ سرکار میرٹھ کے ایک کیا تھا؟ فوجی افسر تھے, سمجھے. غالب ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی ابھی غالب جو تھے بچے ہی تھے, چھوٹا ہی تھے, تب اس کا والد کا انتقال ہو گیا. والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لیا, لیکن چند برسوں بعد وہ بھی دار فنا سے کوچ کر گئے. یعنی اس کا پالن پوشن سرپرستی کرنے والا اس کا چاچا کر رہا تھا نصر اللہ بیگ. پھر کچھ سالوں بعد اس کا چاچا بھی اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بعد غالب اپنی ماں کی سرپرستی میں رہے. یعنی آپ اپنی ماں کی سرپرستی ساتھ رہے. ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے, لیکن اتنا پتہ ہے کہ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی معجم کے ذریعے ہوئے. یعنی اس کا جو فارسی کا تعلیم ہے کس کے پاس پڑھا تو وہ مولوی معجم کے ذریعے ہوئی. مولوی معظم کے مکتب کے زمانے میں ہی غالب کا شعر گوئی کی ابتدا ہو چکی تھی. یعنی جب مکتب میں پڑھ رہے تھے غالب مولوی معظم کے پاس, تو وہیں انہوں نے شعر گوئی شروع کر دی تھی, سمجھ گئے. آگے بڑھتا ہوں. 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی لوہاروں میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی. یعنی جو غالب تھے اس کی 13 برس کی عمر میں شادی ہوئی, سمجھ گئے. کس کے ساتھ؟ تو وہ ہوا تھا الہی بخش خاں کی بیٹی امراؤ بیگم کے ساتھ. امراؤ بیگم کے ساتھ ہوئی تھی. شادی کے چند برسوں بعد انہوں نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی. یعنی شادی کے کچھ سال بعد وہ دلی اپنا رہنا چالو کر دیا. دہلی میں انہیں خاصی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا, یعنی اس میں بہت سارا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتے کیا طویل سفر کیا, لیکن انہیں نامرادی ہاتھ لگی. یعنی انہوں نے پینشن کے لیے گیا کلکتہ سفر کیا, لیکن کچھ ہوا نہیں کام اس کا. جب ان کا باضابطہ تعلق قلعہ معلیٰ سے ہوا تو حالات میں قدر بہتر آئی, لیکن غدر کے ہنگامے نے ساری بساط ہی پلٹ دی. رامپور کے دربار سے وابستگی اور قلعہ معلیٰ سے پینشن کی گزاشت کے باوجود وہ پریشان ہی رہے, اور اسی عالم میں 15 فروری 1869 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا. کب انتقال ہوا؟ تو 15 فروری انتقال ہوا. اب یہاں کئی سوال بنتا ہے. اب یہاں سے سب سے پہلا سوال پوچھے گا کہ غالب نے کتنے برس عمر میں شادی کیا؟ تو وہ 13 برس کی عمر میں. دوسرا سوال پوچھے گا تو کس کی بیٹی سے شادی کی تھی؟ تو وہ الہی بخش خاں معروف کی بیٹی سے شادی کی تھی. تو غالب کے بیوی کا نام کیا ہے؟ اہلیہ کا نام, تو وہ ہے امراؤ بیگم. نیکسٹ سوال کہ غالب کی انتقال کب ہوئے؟ تو 15 فروری 1869 عیسوی کو. یہ بڑھتا ہوں. غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا.
पंज आहंग महर नीम रोज दस्त नबू काते बुरहान द्रफ्स कावियानी और कलियात नजम फारसी वगैरह उनकी फारसी तशनीफात है। उर्दू में मुतद अव्वल दीवाने के अलावा मर्जा की जिंदगी में ही उर्दू खतूत के दो मजमुए हिंद उर्दू मुअल्ला, मैंने बताया था ये दो खत थे दो उर्दू के, उसका दो खत के मजमुए नाम से छपे। बाद में लोगों ने मुख्तलिफ नामों से उनके बेखरी तख्लीकात को इकट्ठा करके शाये किया। उनका तखल्लुस पहले असद था, यानी उसका तखल्लुस हुआ पहले असद था, बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। गालिब की तबीयत में जिद्दत पसंदी थी। शुरू में उन्होंने मारूफ फारसी शायर बेदल की पैरवी की, लेकिन बहुत जल्द उस रंग को छोड़ा और नई राह अख्तियार करी। यानी शुरुआत में उन्होंने फारसी के मशहूर शायर बेदल की पैरवी की थी, फिर उन्होंने बाद में छोड़ दिया और खुद का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो ये था आपका गालिब की तारुफ, गालिब के बारे में जानकारी, इंट्रोडक्शन जो भी था पढ़ी थी। अब इसका जो अभी है बाकियां थोड़ा पढ़ लेता हूं। गालिब के खतूत भी उर्दू अदब के बेसबहा सरमाया है। अपने मकतूब में उन्होंने बेतकल्लुफाना लहजे अख्तर के बयान के सादगी, लहजे को सोज और जरीफाना अंदाज ने उनके खतूत को खासी की चीज बना दिया। उससे न सिर्फ गालिब के ज़हनी रोश का अंदाजा होता है, बल्कि उनकी शख्सियत भी नकर कर हमारे सामने आए थे। अब यहां से मैं कई सवाल बता देता हूं। गालिब पहले तखल्लुस क्या रखते थे? तो वो असद रखते थे। बाद में उन्होंने क्या किया? तो वो गालिब किया। गालिब किसकी पैरवी करते थे? तो वो है बेदल की करते। समझ गए? ये भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग जो आपका खत है, मेन चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है खत? बनाम मीर मेहदी मजनू। हाँ साहब, तुम क्या चाहते हो? मुज्तहिदुल असर के मसौदे को इस्लाह देकर भेज दिया। अब और क्या लिखूं? तुम मेरे हम उम्र नहीं हो जो सलाम लिखूं, मैं फकीर नहीं जो दुआ लिखूं। तुम्हारा दिमाग चल गया है, लफाफे गर पैदा करो, मसूदे के कागज को बार बार देखा करो। पाओ गए क्या? यानी तुमको मोहम्मद शाही रोशनी पसंद है? यहाँ खैरियत है, वहां की आफियत मतलूब है। खत तुम्हारा बहुत दिन के बाद पहुंचा जी, खुश हुआ। मसौदा बाद इस्लाह के भेजा जाता है। बरखोरदार, मेरा सरफराज हुसैन को दुआ देना और दुआ कहना, और हाँ हकीम मीर अशरफ अली और मीर अफजल अली को भी दुआ कहना। लाजमी सादतमंदी यह है कि हमेशा इसी तरह खत भेजते रहो। क्यों सच कहूं, अगलों की खतूत की तहरीर की यही तर्ज थी। या और हाय क्या अच्छा सिवा है, जब तक यूं ना लिखूं वह खत ही नहीं। क्या है बेआब है, अब्र बेबारा है, नखल बे मेवा है, खाना बेचाराग है, बेनूर है। हम जानते हैं कि तुम जिंदा हो, तुम जानते हो कि हम जिंदा हैं। अमर जरूरी है, नखल बे मेवा को लिखा, अमर जरूरी को लिख लिया। जावेद को और वक्त पर मौकूफ रखा। और अगर तुम्हारी खुशनोदी इसी तरह तर्ज निगार पर मुनहसर है तो भाई सारे 3 सत्र वैसे भी मैंने लिख दी। क्या नमाज कज़ा नहीं पढ़ते और वह मकबूल नहीं होती? खैर, हमने भी वो इबारत जो मसौदे
کے ساتھ لکھی، یعنی مشورے کے ساتھ لکھی، مشورے ہو گیا، مشورے کے ساتھ لکھی تھی، اب لکھ بھیجی، قصور معاف کرو خفا نہ ہو۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ میر نصیر الدین ایک بار آئے تھے پھر نہ آئے، یعنی میر نصیر الدین ایک بار آئے تھے پھر نہیں آئے۔ پھر فارسی میں نے کہا لکھی کہ تمہارے چچا کو یا تم کو بھیج دوں؟ نواب فیض محمد خان کے بھائی حسن علی خان مر گئے، حامد علی خان کے 1,00,000 ہیں، 1,00,000 میں 1000 کی 100 روپے کی ڈگری بادشاہ پر ہو۔ کلو داروگا بیمار ہو گیا تھا، آج اس نے غسل صحت کیا۔ باقر علی خان کو مہینہ بھر سے تپ عائد ہے، حسین علی خان کے گلے میں 2 گرود ہو گئے ہیں، سحر چوپ چاپ نہ کہیں چاہوں بجتا ہے، نہ سرنگ لگ کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آہی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دن ماں بنتا ہے، دلی شہر خاموش ہے، کاغذ نیر گیا اور ورنہ تمہارے دل کی خوشی واسطے بھی لکھا ہے۔ کب لکھا گیا تھا یہ خط؟ 22 ستمبر 1861 عیسوی کو غالب لکھا تھا۔ اب نیکسٹ خط کیا ہے؟ بنام ہرگوپال نکتہ کیا کہہ رہا ہے؟ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ بندہ پرور، پہلے تم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا۔ خط لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے دوست میر مکرم حسین صاحب کی خدمت سلام کہنا کہ اب تک جیتا ہوں اور اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو بھی نہیں معلوم۔ مرزا حاتم علی بیگ صاحب مہروی خدمت میں میرا سلام کہنا اور میرا شعر میری زبان سے پڑھنا۔ شرط ایمان بود و جرس ایما باغیب، اے تو غائب زنجیر مہر تو ایما منصب۔ دیکھو یہ فارسی میں شاعر ہے، لکھا ہے۔ تمہارے پہلے خط کا جواب بھیج چکا تھا، اس کے دوران باتیں دن کے بعد دوسرا خط لکھا۔ سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہوا اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے، اس کا نام عیش ہے۔ تمہارے توجہ مفرد بطرف شعر و سخن کی تمہاری شرافت نفس اور حسن طبع کی دلیل ہے۔ اور بھائی جو تمہاری سخن گستری ہے، اس کی شہرت میں میری بھی نام و آواری ہے۔ میرا حال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر کہنے کی روش اور اگلے کہے ہوئے اشعار سب بھول گیا، مگر ہاں اپنے ہندی کلام میں ڈیر شعر یعنی ایک مقطع اور ایک مصرع یاد رہ گیا ہے۔ سو گاہ جب دل الٹنے لگتے ہیں تب 10-5 بار یہ مقطع زبان پر آ جاتا ہے۔ زندگی اپنے جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے خدا رکھتے تھے۔ اب پھر کیا بولتے ہیں؟ جب سخت گھیرا گھبراتا ہوں تو اور تنگ آتا ہوں تو یہ مصرع پر کر چوپ ہو جاتا ہوں۔ اے مرگے ناگاں تجھے کیا انتظار ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں انگریز کی قوم میں سے جو ان روشیا کالوں کے ساتھ قتل ہوئے، اس میں کوئی میرا امیدگاہ تھا اور کوئی میرا شفیق اور کوئی دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد۔ اور ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سو وہ
سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے کہ جو اتنے عزیز کا ماتم دار ہو اس کو جس کیوں کرنا ہو دشوار۔ ہائے اتنے یار میرے کے جواب میں مروں گا تو میرا کیا رونے والا بھی نہ ہوگا، انشاءاللہ نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خط 1898 کو لکھا گیا تھا غالب۔ تو کوئی اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انگریزوں کے دور میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ کہہ رہا کہ بہت سارے میرے عزیز دوست احباب تھے اس میں، سمجھ گئے۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ تیسرا خط بنام علاؤ الدین خان علائی۔ زان غالب کیا لکھتا ہے؟ زان غالب، یاد آتا ہے کہ تمہارے عمر نامدار سے سنا ہے کہ لگاتے دساتیر کہ فرہنگ وہاں ہے، اگر ہوتی تو کیوں نہ تم بھیج دیتے۔ خیر آنچی مادر آنچی چے کے معنی ہوتے کیا؟ آنچے کے مادر کا ردا رے مقصر درکار نیست، یہ فارسی کا شعر ہے۔ تم سب ثمر نو رس ہو اس نہال کے جس نے میرے آنکھوں کے سامنے 900 نما پائی ہے، اور میں ہوا خواہ وہ سایہ نشین ہے اس نہال کا ہوں، کیونکہ تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے رہی دید و داد۔ اس کے دو صورتیں ہیں، تم دلی آؤ یا میں لوہار آؤں۔ تم مجبور میں معذور، خود کہتا ہوں کہ میرا قدر زنہار مسموع نہ ہو، جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں، ماجرا کیا ہے۔ سنو عالم دو ہیں، ایک عالم دو ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ سنو عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب غل۔ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے کہ لمن الملک کل یوم، کیا کہہ رہا ہے کہ لمن الملک اليوم، اور پھر آپ جواب دیتا ہے کہ بسم اللہ الواحد واحد القہار۔ صاف یہاں نہیں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ کیا لکھا ہے۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و غلے کہ مجرم عالم ارواح میں سجا پائے، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گنہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ میں 8ویں رجب سن 1322 ہجری میں روبہ کاری واسطے یہاں بھیجا گیا۔ 13 برس حوالہ ہاتھ میں رہا۔ 7 رجب سن 1325 عیسوی کو میرے واسطے حکم دوا جس صادر ہوا۔ ایک بیری میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندہ مقرر کیا اور مجھے اس زندہ میں ڈال دیا۔ فکر نظم و نثر کو مسقط ٹھہرایا۔ برسوں کے بعد میں ذیل خانے سے بھاگا۔ 3 برس بلاد صرفیہ میں پھرتا رہا۔ پایانے کار مجھے کلکتے سے پکار لائے اور پھر اسی جوش میں بٹھا دیا۔ جب دیکھا یہ قیدی گریز پا ہے، 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دی اور پاؤں بیری وگاری، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخم دار، مشقت مکرری اور مشکل ہو گئی، طاقت ایک قلم زائل ہو گئی، بے حیا ہو گیا۔ سال گزشتہ بیری کو زاد یا زندہ میں چھوڑو، ماں دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا۔ میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا ارمپور پہنچا۔ کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ
پکارا پکرا آیا پھر پکرا آیا پکار آیا پکار ہوگا پھر پکار آیا اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا بھاگوں کیوں بھاگوں کیا بھاگنے کی طاقت بھی نہ رہی حکم رہائی دیکھیے کب صدر ہو کیا ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1227 عیسوی میں چھوٹ جاؤں باہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا میں بھی بعد میں جاتے سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا فرق آہاں روز کہ اج خانہ زندہ بروم خانہ کے معنی ہوتا ہے گھر سوے سوے سحر خود اجی وادی وینا بروم اور یہ 8 جون 1861 عیسوی کو لکھا گیا سمجھ گئے اب آگے بڑھتا ہوں دیکھو یہاں ہے دیکھو ابھی جتنا پڑھے ہم لوگ آگے ابھی پڑھتے جائیں گے سمجھیں گے لفظ و معنی دیکھو یہاں مجتہد کیا ہے اجتہائی کرنے والا کتاب اور سنت سے دینی مسائل نکالنے والا اثر زمانہ مسودہ و تحریر عبارت جو پہلی دفعہ سرسری طور پر لکھی گئی چاہ کے معنی تو کنواں بہت سارے معنی دار ہے لفظ ثمر کے معنی تو پھل یہ سب چیز آپ کو یاد کر لینا ہے اب آگے بڑھتا ہوں یہاں بھی آپ کا معنی مل جائے گا لفظ و معنی دیکھو یہ کچھ فارسی کے اثار ہے اور عربی میں فکر و اردو ترجمہ خط کیا ہے گوپال میں سرتے ایما بودے وروج ورجی سے سرتے ایما بودے ورجی سے ایما با بالغیب اے تو غائب زنجیر مہرے تو ایما من است غیب پر ایمان رکھنا ایمان کی شرط ہے اے میرے نظر سے اجل رہنے والے تیری محبت میرا ایمان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں دیکھو ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی ہم کو ایک دن اسی دنیا سے لے کے چلایا یہ آیت مصیبت یا کسی کی موت کی خبر سننے کے بعد پڑھی جاتی ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں جنرلی کوئی مرض آتے ہیں کوئی دکھ کا خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اب آگے بڑھتا ہوں خط بنام علاء الدین خان علائی میں کچھ شعر ہے کہ آنچ مادر کے کاردارم اکثر درکار نشت جو کچھ ہمیں مطلوب ہے اکثر نہیں ملتا لمن الملک اليوم کس کا راج ہے اس کا دین للہ الواحد القہار اللہ کا ہے جو اکیلا ہے اور اکیلا ہے دبا والا یہ ہے پارہ 24 سورۃ المومنین آیت نمبر 14 ہے یہ نیکسٹ ہے فرق آن روز کے اج خاں زندہ بروں میں سوئے سحر خود عظیم وادی ویراں برا خوشا وہ دن کہ میں قید خانے سے آ جاؤں گا اور اس ویرانے سے اپنے شہر کے جانب جاؤں گا آپ نے پڑھا کیا کہہ رہا ہے یہاں ہم لوگوں نے پڑھا کہ غالب کے شاعر کے ساتھ ان کے اردو خطوط کا مطالعہ نہایت ضروری ہے ان کا شاعر کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اردو کے صاحب طرز نثر نگاری اور بمثل مکتوب نگار بھی ہیں غالب نے خود کہا میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا کس نے کہا تھا یہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تو یہ غالب نے کہا تھا یہ پوچھا جاتا ہے آپ کو یہ بھی پوچھا جاتا ہے ایگزام میں یہ 12ویں میں بھی پوچھا جاتا ہے 11th 10ویں میں بھی پوچھا جاتا ہے ہزار کوس سے بزبان عقل میں باتیں کیا کرو حضر میں وصال کے مزے لیا کرو خط بنام حاتم علی مہر غالب کے مکتوب نویسی کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے دو لوگوں کے بیچ مراسلے کو گفتگو بنا دیا
جیسے دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے محو گفتگو ہے۔ غالب نے کہا میں نے آئین نامہ نگاری چھوڑ کر مطلب نویسی پر مدار رکھا۔ جب مطلب ضروری التحریر نہ ہو تو کیا لکھوں؟ خط بنام قاضی عبدالجلیل، جنہوں نے غالب نے رسمی انداز کی زبانوں کی باتوں غالب نے رسمی انداز کی باتوں کے تکلفانہ ماحول کے لیے خطوط میں زیادہ گنجائش قائم نہیں ہونے دیا۔ کام کی باتوں سادہ، صاف اور عام فہم انداز میں لکھا اور ضائع یہی خطوط نویسی کا مقصد اور غالب کا اظہار واقعی اہمیت۔ غالب نے ایک یہ لکھا کہ پیر و مرشد یہ خط نہیں لکھنا، باتیں کرتی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میں القاب و آداب نہیں ملے۔ خط بنام نواب انور الدولہ شفق، یہ خط فارسی خط میں کہتے ہیں۔ مکتوب العلیہ کو اس کی حیثیت کے مطابق پکارتا ہوں۔ القاب اور آداب اور عافیت حسن وداج، پنج آہنگ غالب اپنے خطوط میں غیر ضروری القاب و آداب یا تخلفات پرہیز کرتے ہیں اور اپنے ڈھالے اور بنائے القاب مقدر بر اختیار غالب کو ان کے سوانح نگار حالی نے حیوان ظریف کہا۔ ظرافت، ہنسی، مذاق، ٹھٹول غالب کے مزاج کے غالب عناصر ہیں۔ اپنے بیچارگی، قسم پرسی اور بے سر و سامائی پر بھی ہنسانے کا مواقع ڈھو لیتے ہیں۔ ان کے خطوط ان کی شخصیت اور انداز تحریر کی ان کی خصوصیت سے مالا مال ہیں۔ غالب نے اپنے عمر کی آخری 2 دہائیوں اردو مکتوب نویسی کی طرف توجہ دی، خاص طور سے غدر کے دوران، اور اس کے بعد انہوں نے کیا لکھنا؟ بڑی تعداد میں اپنی شاگرد اور احباب دوست کو خط لکھنا شروع کیا، اور اس زمانے میں وہ شدید طور پر تنہا اور اکیلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود لکھا، میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے پر جیتا تھا۔ خط بنام مرزا ہرگوپال نقطہ، اس طرح جو غالب کے بے بسی اور ایام غدر کے حالات ان کے خطوط میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، جن سے یہ خطوط دستاویزی اہمیت حاصل کریں گے۔ غالب کی شخصیت، رنگا کاری اور بقولمی اور ان کے عہد زندہ جاوید کے مرقع خطوط غالب کے بخرے پڑے ہیں۔ کچھ اور باتیں ہیں۔ میر مہدی مجروح ولد میر حسین فغار 1833 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1833 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی بہت افراتفری اور بے امانی گزری۔ وہ نائب تحصیل اور تحصیلدار شہر کوتوال کے عہدے پر مامور رہے، لیکن پانی پت، دہلی سے جے پور اور پھر دہلی، رامپور مسلط ہجرت اور نقل مکافی میں رہے۔ آخر عمر میں نواب حامد علی خان کے قدروانی کے سبب تھوڑا فراغت نصیب ہوئے۔ 15 مئی 1903 کو ان کی موت۔ کب موت ہوئی؟ 15 مئی 1903۔ وہ غالب کے محبوب شاگردوں میں تھے۔ محبوب شاگردوں میں تھا غالب نے ان کے نام بڑے تعداد میں خطوط لکھے۔ مطبوعات میں تاجر معافی، انوار اعزاز اور ہدایت عدالت العلمیہ شامل ہیں۔ غالب کے وفات پر ان کی شخصیہ مرثیہ یادگار ہیں۔ منشی ہرگوپال دولئی مولا لال 1799 عیسوی کو سکندرآباد ضلع میں پیدا ہوئے۔ ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ فارسی شوق شروع سے تھا۔ وہ وکالت کے علاوہ ملازموں سے متعلق رہے، لیکن طبیعت کہیں نہیں لگی۔ 2 ستمبر 1869 عیسوی کو سکندرآباد وفات پائی۔
نقطۂ ابتدا میں راغمی تخلص کرتے تھے. جب غالب کے شاگردی اختیار کیے تو مرزا نقشہ وہ غالب کے دل پسند شاگرد میں تھے. ان کے شاعر کا بیشتر حصہ فارسی زبان میں ہے. ان کے 4 دیوان یادگار ہیں. اس کے علاوہ طویل مثنوی سنہ لسان اور 222 اشعار ایک مرثیہ ملتا ہے جو تفج نقطۂ نے ایک اپنے بیٹے پتمبر سنگھ کی وفات پر لکھا. نواب علاء الدین خان علائی النواب میں امین الدین احمد خان 25 اپریل 1800 کو دلی میں پیدا ہوئے. ان کے ابتدائی تعلیم کی نگرانی میں ابتدائی غالب کی نگرانی میں ہوئی. ابتدائی تعلیم کس کی نگرانی میں؟ غالب کی نگرانی میں ہوئی. غالب کے عزیز میں سے ان کے اہلیہ قریبی رہتے تھے. اردو اور فارسی میں دونوں اشعار تھے لیکن فارسی زیادہ رغبت سبب کلاس بیس فارسی حصہ میں علاقے شطرنج کھیل خاص شغف تھا جس کے لیے انہوں نے ایک شطرنج سوسائٹی کی بنیاد ڈالی اور اس میں اس وقت کے بڑے بڑے ادبا شعرا اور انگریز منصف اور شامل تھے. علالتی کے وفات 31 اکتوبر 1884 کو ہوئی. خط نمبر 1 ہے. اس خطبہ میں میر مہدی مجروح کا شکایت کے جواب میں صرف ہوا ہے. جہاں غالب اپنے مخصوص آداب مکتوب نگاری کو وضاحت کرتے دیتے کہ کام کی باتوں یا ضروری باتوں کی مرکزیت یہاں قائم ہے. وہ کہتے ہیں کہ امر ضروری لکھا جاتا زوائد اور قدر وقت پر موقف رکھ. غالب اسی اصول کی یہاں وضاحت کر کے نظر آتی ہے. لفافے گڑید کاغذ کو بار بار دیکھا کرو. جیسے فقروں سے غالب یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان لفظوں کے اندر بھی بعض گہرے معنی موجود ہیں. غالب مجروح کی شکایت کا مذاق کی صورت میں جواب دیتے ہیں اور مختلف انداز میں اسلوب اختیار کر مفہوم خالی یا خط مضمون سے الگ بہت سارے فقروں کی جمع کرتے. خود کو ختم کرتے وقت غالب غدر کے بعد تباہیوں کو یاد کرتے ہوئے نہایت طنز لمحہ یاد کرتے ہیں. ابتری پھیلانے والے اشیاء اور زاروں یا حوالے نہ گفتگو بنا باقی نہیں ہونے. شہر چوپ چاپ اور مراد لیتے ہیں لیکن ان کے اطلاعات کا آخری سر اب اس جملے پر ختم کرتے ہیں. دلی شہر خوشنما ہے یعنی دلی شہر نہیں، آدمیوں کے رہنے کا جگہ نہیں ہے، قبرستان ہے. دیکھو یہاں بہت سارا چیز ہے. اس خط نمبر 2 میں کیا کیا لکھا ہے؟ خط میں غالب مایوسی جھلکتی ہے، اپنی قسم پرسی، بے نصیبی اور لاچاری پر وہ ماتم کنایا ہے. اس احساس کو مختلف انداز میں اسلوب کا کاغذ پر اتارے. دیکھو یہاں بہت سارا چیز ہے. اس میں خط نمبر 3 میں غالب اپنے اسلوب موجود دونوں اعتبار بہت یادگار ہیں. سمجھ گئے؟ بہت سارا چیز ہے اس میں. تو ساتھیوں ہم لوگوں نے سب سے پہلے خط کے بارے میں پڑھے، اس کے بعد کس کے بارے میں پڑھے؟ مصنف کے بارے میں جو آپ کا چیپٹر ہے. اس کے بعد ہم لوگ چیپٹر کو پڑھے. کس کو پڑھے؟ چیپٹر کو پڑھے، ادھیائے کو پڑھے. 3 چیپٹر تھا اس میں. تینوں کا مصنف کون تھا؟ اسد اللہ خان.
फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, समझ गए। नेक्स्ट जो लेक्चर आज बुक रीडिंग हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर तीसरा लेक्चर आपका ऑब्जेक्टिव वाला होने वाला है, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ फोन। तो साथियों वीडियो को आप लोग पूरा देखना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। अपने दोस्त अहबाब जो आपके फ्रेंड अभी 11 में है, 11th में, उसको जरूर शेयर कीजिए। साथियों आज तक के लिए अमर को यहीं तक रखता हूँ। खुदा हाफिज, थैंक यू।